ویلکم بیک ویورز، پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں جس کا انتظار تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں اسپیشلی ہم نے ان کو مدعو کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہمیں تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں، اور ان کا اتنا خوبصورت جواب آیا۔ بالکل، اور بالکل ہماری خوش قسمتی ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمیشہ کی طرح پہلے رمضان المبارک میں ناسازی تباہ کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مولانا کیا کہیں گے؟ اٹس اپ ٹو یو۔ سب سے پہلے تو میں وجاہت اور حنا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رمضان کے برکات اور اس برکت والا جو ان کا سیگمنٹ ہے، اس میں انہوں نے سب سے پہلے مجھے دعوت دی، تو میں تو اسے ایک عبادت سمجھ کر اس میں شرکت کر رہا ہوں، اور آپ دونوں کا شکر گزار ہوں، اور عبد الرحمن کا بھی شکر گزار ہوں جو میری ان سے خاصی محبت ہے۔ دونوں بھائیوں سے بہت تعلق ہے، پیار ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے تمہیں موقع دیا کام کر۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے، اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کا بنیادی مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ ویسے تو یہ 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اور قرآن نے جو روزے کا مقصد بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے ایمان والوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو روزے کی آؤٹ پٹ یہ ہے کہ جو اس کو صحیح آداب کے ساتھ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اللہ اسے تقوی نصیب فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور تقوی کی ایک بہت بڑی اللہ نے فضیلتیں میں سے ایک فضیلت بتائی ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی۔ تو مولانا ساتھ میں یہ بھی فرما دیجئے گا کہ ہم اس پورے رمضان میں اپنا سکیجول کس طرح کا رکھیں، ہماری ترتیب کیسی ہونی چاہیے تاکہ اس پورے رمضان کی جو سعادتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کو ہم سمیٹ سکیں، ان سے ہم مستفید ہو سکیں۔ آپ دیکھیں کہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے کہ کھانا نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صان نفسہ فی شہر رمضان، پورے اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ جو اپنے وجود کو لگام دے اور اسے قابو میں رکھے۔ پہلی بات، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی نشہ، شراب اور بھنگ اور دوسرے آج تو بے شمار نشے ہیں، کوئی نشہ استعمال نہ کرے۔ لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی بڑا گناہ نہ کرے۔ مثلا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن غیبت کر رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے، گالی نکال رہا ہے، تو روزہ ٹوٹا تو نہیں، لیکن روزے کے آداب میں سے
ایک بہت بڑی چیز نکل گئی جس کا نقصان پھر روزے پر آتا ہے. اور لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور کسی انسان پہ جھوٹا الزام نہ لگائے. یہ ٹپس بتائے ہیں. بے شک. مقصود ہے جتنے بڑے گناہ ہیں وہ سارے چھوڑ دے اور جتنے فرائض ہیں ان سب کو پورا کرے تو اللہ اس روزے کو قبول فرماتا ہے اور اس روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. بے شک. کتنے لوگ ہیں وہ آؤ یہ روزے دا ٹائم پاس کری وہ تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور فضول کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہم ٹائم کل کر رہے ہیں. یہ ٹائم کل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو عبادت ہے روزے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بے شک. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن کو اللہ نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اور روزے کو اس سے ذرا کم درجے میں بیان کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو ہدایت ہے، بینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. تو اللہ کو وہ روزہ پسند ہے جس میں سر سے لے کر پاؤں تک وجود سے سارے گناہ نکل جائیں اور ساری فرمان برداریاں داخل ہو جائیں. تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایسا روزہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے جس میں یہ ساری دنیا اگر رکھ دی جائے تو ایک بکری کی طرح نظر آئے گی. جیسے دنیا میں بکری نظر آتی ہے ایسے ہی یہ دنیا اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گی. تو پورے وجود کو گناہوں سے روکنا. یہ بے شک مولانا صاحب آپ نے شہر رمضان کا ذکر کیا ہے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. تو رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت تو کی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے یہ 4 قرآن پڑھ لیے، 5 قرآن پڑھ لیے، مگر کیا بنیادی طریقہ ہے؟ کیا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ زیادہ فائدہ ہے، یہ زیادہ ثواب ہے، کہ قرآن کیسے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ ہر ایک کا یہ مزاج نہیں ہوتا. بعض جو کمزور مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان پر فاقہ اثر کرتا ہے اور ان میں چڑچڑاپن آنا یہ نیچرل ہے، یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. بعض لوگ مضبوط ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. میں حدیث سے یاد آگے حضرت عبداللہ بن زبیر بہت بڑے صحابی ہیں جنہیں عبد الملک ابن مروان نے قتل کروایا. حضرت زبیر جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں ان کے بیٹے ہیں اور ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. وہ 1 رمضان کو روزہ رکھتے تھے اور 15 رمضان کو افطاری کرتے تھے. 15 دن نہ کھانا نہ پینا، اور یہ نہیں کہ چادر لے کے پہ گئے، بس سارے کام کرتے تھے. پھر 15 کو یعنی 16واں روزہ رکھتے تھے اور 29 کو جا کے افطار کرتے تھے. مدینے سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور وہ سفر کیسا ہوگا. ابھی ہم جب جاتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آج بھی ویرانی ہے، صحرا ہے. تو وہ مدینے سے چلتے تھے اور مکے پہنچ کے افطار کرتے تھے. سبحان اللہ. تو چڑچڑاپن آنا یہ کوئی نہ خلاف شریعت ہے، نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ مزاج برداشت نہیں بندہ کر سکتا. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں ویسے میرے نبی نے کہا کہ اپنے دنیا کے کام ذرا ہلکے کر دو، ڈیوٹی تھوڑی کم کر دو، خود بھی اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکاؤ تاکہ بشاشت سے.
बिल्कुल। अच्छा मौलाना, ये तो आपने बताया कि मिजाज का जो चिड़चिड़ापन है वो फितरी होता है। मौलाना, एक तो मैं वो सवाल करूँगा, जिस तरह पहले हिना ने कहा था कि कुरान के हवाले से सिपारों की तादाद ही पढ़ना काफ़ी है या तर्जुमे के साथ पढ़ना हिना ज़्यादा अफजल है। और फिर अगर ये भी साथ में ऐड कर लिया जाए कि मौलाना फिर अफ्तार में दस्तरखान जो है हम लोग भर लेते हैं, अनवाउ इकसाम के खाने होते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है हिना के बाद में फिर हिम्मत ही नहीं रहती, नमाज नहीं पढ़ सकते। इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। रोज़े का मकसद तो जिस्म को भूखा रखना होता है। बिल्कुल, कि सारा साल हम खाते रहते हैं। अब आजकल तो एक वो फास्टिंग आई है, 16 घंटे फास्टिंग करो तो आपकी सारी बॉडी रिपेयर हो जाएगी। तो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने रोज़े का जो जिस्मानी और मादी फ़ायदा रखा है वो ये है कि इसको भूख से गुजारा जाए, भूख और प्यास से गुजारा जाए। उसकी वजह से जितने फासिद और ख़राब किस्म की चीज़ें बॉडी में वो स्टोर हो जाती हैं, वो उस भूख की तपिश से जल जाती हैं और पूरा जिस्म वो ओवरऑल हो जाता है। जैसे हम गाड़ी को कुछ दिनों के बाद उसकी सारी सर्विस कराते हैं, तो ये बॉडी की सर्विस होती है। बेशक। और जो हम करते हैं वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मौजू रोज़े का ये नहीं है कि इतना दस्तरखान लगा दो और खा खा खा। मगरिब की नमाज भी जमात से जाती है और तरावी भी नहीं पढ़ी जाती, कितना खा लेते हैं कि उठा ही नहीं जाता। तो लिहाजा इस लिहाज से ये नुकसान है। अपने पेट को हल्का रखें, सहरी में भी इफ्तारी में भी, ताकि मगरिब मस्जिद में जा पढ़ सकें। इशा के बाद असल तो लफ्ज़ क़यामुल लैल है, तरावी बाद में पढ़ा है, बेशक तरावी की नमाज पढ़ सकें। लेकिन कोई तकल्लुफ़ करता है और लोग आते हैं ज़रा इफ्तार करते हैं तो। बेशक मौलाना साहब ने बहुत खूबसूरत तरीका बताया है, जिस तरीके से जाके हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए, इफ्तार करना चाहिए और नमाज जो है उसकी पाबंदी करनी चाहिए। मगर मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब, आप अपना रोज़ा कैसे इफ्तार करते हैं, क्या रूटीन होती है आपकी, और नाजरीन भी स्पेशली जानना चाहते हैं। रोज़े का मकसद तो जिस्म को भूखा रखना होता है, कि सारा साल हम खाते रहते हैं। अब आजकल तो एक वो फास्टिंग आई है, 16 घंटे फास्टिंग करो तो आपकी सारी बॉडी रिपेयर हो जाएगी। तो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने रोज़े का जो जिस्मानी और मादी फ़ायदा रखा है वो ये है कि इसको भूख से गुजारा जाए, भूख और प्यास से गुजारा जाए। उसकी वजह से जितने फासिद और ख़राब किस्म की चीज़ें बॉडी में वो स्टोर हो जाती हैं, वो साहब बिल्कुल आपने बात बताई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हुई है और वही इस्लाम ने भी वही चीज़ के बारे में बताया है। मगर आपकी रूटीन क्या है, आप रोज़ा जो है वो कैसे इफ्तार करते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि आप जो है बिल्कुल बहुत से लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ान अपनी ज़िंदगी में देखे और 10वें के आने से पहले आप अल्लाह के पास चले गए। 9 रमज़ान आपने गुजारे और गर्म मौसम नहीं था, अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था। तो आपकी आदत मुबारक थी, खजूर 1 या 2 खजूर खाई, पानी पिया और नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए, या दूध की लस्सी, उससे आप रोज़ा इफ्तार फरमाते थे। ये आम तौर पर आपके इफ्तारी में ये 2 चीज़ें होती थी, दूध की लस्सी। बेशक मौलाना, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार कैसे होता था। मौलाना हमें इसमें भी दिलचस्पी है, लोग ये भी जानना चाहते हैं
کہ اس میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا پاکستان اور رمضان یہ ہنا لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں، اس مقدس مہینے میں ہمارا یہ ارض وطن، ہماری یہ مملکت خدا داد یہ وجود میں آئی۔ مولانا پاکستان اور رمضان کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق اور رشتہ ہے؟ قوموں پر جو حالات بگڑتے ہیں نا، اس کا سبب صرف حکمران نہیں ہوتے، ہم سارے شروع ہو جاتے ہیں حکومتوں کو۔ یہ وجہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اصل وجہ عوام الناس ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ابھی قرآن کی آیت ہے کہ خشکی اور پانیوں میں فساد پیدا ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں، بما کسبت اید الناس، جو لوگوں نے گناہوں سے کمائی کی اس کی وجہ سے سارے خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا۔ تو رمضان میں توبہ کریں، چونکہ جتنا بازاروں میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی اوپر سپاہی تو ڈنڈے لے کے نہیں کھڑے کہ جھوٹ بول کے سودا بیچو۔ یہ جتنے فحاشی کے اڈے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، قتل و غارت ہے، 2 نمبری ہے، تجارت میں دھوکہ، فراڈ حد درجے کا اور سود، ماں باپ کی نافرمانی اور شادی کے باوجود ناجائز تعلقات اور اولاد کا نافرمان ہونا، اور دفتروں میں رشوت، یہ سارا مل کے پاکستان کی کشتی کو ڈبو رہا ہے، صرف حکمران نہیں ہیں۔ تو نسل کی تربیت اس طرف نہ اداروں کا رخ ہے نہ والدین کا رخ ہے۔ والدین بھی 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وہ بچہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا، کبھی اچھا انسان نہیں ہوگا، کہ اس پر 3 سال میں اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ اس کے نیورونز جل جاتے ہیں سارے، بالکل ایسے لکڑی کی طرح جل جاتے ہیں۔ پھر بعد میں مائیں کہتی ہیں بچے ہم سے ڈرتے نہیں، ہماری مانتے نہیں، تم نے کیا تھا؟ تو یہ ہم پورے سارے مل کر اس کشتی کو ڈبونے میں شریک ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف یہ ایک پاکستان ہے جس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لگا ہوا ہے، ورنہ کسی عرب ملک کے ساتھ اسلام کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ صرف پاکستان جیسا بھی ہے، اچھا ہے، برا ہے، ہم اچھے ہیں، برے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو یہ ذمہ داری آتی ہے عوام پر، تو اس لیے میں کسی ایک طبقے کو نہیں اس میں دوش دیتا ہوں، سارے ہی طبقات امت اس وقت شریک، اپنا طبقہ۔ ہمارے زمینداروں میں ظلم ہے، نوکروں پر بے حد درجے کا ظلم ہے، تنخواہیں نہیں دیتے ہیں تو توڑ کے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، ڈنڈے سوٹے، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ علماء ممبروں پہ بیٹھ کے اسلام پیش نہیں کرتے بلکہ آپس کی لڑائیاں مسلک پیش کر رہے ہیں۔ دیوبندی اپنا بول رہے ہیں، بریلوی اپنا بول رہے ہیں، شیعہ اپنا بول رہے ہیں، اہل حدیث اپنا بول رہے ہیں۔ اسلام ممبر سے نہیں پیش ہو رہا، یہ المیہ ہے۔ تو اس میں ہم بے شک وجاہت کتنی تربیت کر رہے ہیں مولانا صاحب، کتنی چیزوں کے اوپر ایڈریس کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب تھوڑی سی روٹین کے بارے میں بتائیں، جیسے ہم آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا مولانا سے، کیا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے، آپ کا سحر اور افطار کیسے گزرتا ہے، کیا کھاتے ہیں، واک ایکسرسائز کرتے ہیں؟ میری افطاری سے تو آپ سارے یا تو یقین نہیں کرو گے یا حیران ہوگے۔ میں جون کے روزے بھی قہوے پہ افطار کرتا ہوں، واہ، جبکہ لوگوں کے آگے بالٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور ٹکا ٹکا لیکن پھر وہ ایسے گرتے ہیں
جی میں ماں جانے ڈائے پم دی پھر وہ ایسے گرتے ہیں اور میں سارے مجھے دیکھ کے حیران بھی ہوتے ہیں. قہوہ اور ساتھ کھجور 2-3 کھجوریں واہ یہ میری افطاری ہوتی ہے. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں سادہ پانی پیتا ہوں یا شہد ملا پانی پیتا ہوں اور بس. اور اس میں پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں سارے تو 1-2 پکوڑے اٹھا لیتا ہوں. جب میں اٹھتا ہوں افطاری سے تو میں اس طرح ہوتا ہوں جیسے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. یہ میں اپنے آپ کو تراویح کے لیے تیار کرتا ہوں اور میری نماز مسجد سے قضا نہ ہو اس لیے یہ شروع سے میرا یہ معمول چلا آ رہا ہے. تو کسی کو یقین بھی نہیں آتا چلو اب تو سردیاں آ گئی ہیں لیکن میں تو شدید جون کے مہینے میں بھی قہوے پہ افطار کرتا تھا. اور ایسے ہی سحری بھی میری یہ پراٹھے یہ قورمے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. روزے کا مقصد ہے کہ مجھے بھوک لگے اور میرے اندر تپش پیدا ہو. تو سحری میں بھی بہت ہی مختصر ہوتا ہے, کوئی مقرر کوئی نہیں ہے. ویسے بھی پچھلے 3 سال سے روٹی چاول میں نے چھوڑ دیے ہیں. اچھا. سفید چینی تو بہت پہلے چھوڑ دی تھی. تو اس وقت موقع پہ جو آسانی سے میسر. ویسے مولانا یہ آپ کا ہی مجاہدہ, ہم تو اس طرح کی افطاری نہیں کر سکتے اور شاید مولانا کی فٹنس کا راز بھی یہی ہے کہ بالکل ہلکا پھلکا سا کھاتے ہیں. جس طرح مولانا نے کہا تھا اگر زیادہ کھا لیں تو پھر آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا مولانا اس کے علاوہ بھی آپ کی فٹنس کا ایک اور راز ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ آپ بہت ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں. تو کیا رمضان میں بھی آپ کا یہی روٹین ہوتی ہے, یہی اسکیجول ہوتا ہے یا رمضان میں تھوڑی سی آپ کی روٹین چینج ہوتی ہے؟ بالکل کل وہی ہوتی ہے. یہ تو باڈی کی ضرورت ہے صحیح, اس لیے ایکسرسائز میں نہیں چھوڑتا ہوں. کبھی واک چھوٹ جائے تو یوگا تو ضرور بھی, چونکہ یوگا تو کمر میں بھی ہو جاتی ہے. یوگا, ویٹ ٹریننگ یہ تو ضرور ہوتے ہیں. واک کبھی چھوٹ جاتی ہے. واہ بات ہے کہ رمضان میں اتنی جناب یہ دیکھو کہ اس میں بھی ایکسرسائز میں ناغہ نہیں آتا. یہی فٹنس کا راز ہے. لیکن اب پوچھنا یہ ہے نا کہ رمضان کا مہینہ ہے, ماہ رمضان ہے, کیا پیغام دیں گے اور رمضان المبارک کی مناسبت سے آپ عالم اسلام کے اوپر کیا کہیں گے, کیا پیغام ہے آپ کا؟ پیغام یہی ہے بیٹا کہ ایک تو آپس کی نفرتوں کو ختم کریں. سیاسی نفرت یہ ہمارے ملک جمہوریت کے اہل نہیں ہے. میں تو, میرے والد سیاسی آدمی تھے. میں چھوٹا سا تھا جب وہ الیکشن لڑتے تھے اپنے علاقے سے ایم پی اے کا, تو بہت بچپن سے سیاست کو دیکھا ہے. تو ہمارے عوام جمہوری نظام کے قابل نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نظام کا, یہاں تو قومیت کے بنیاد پہ ووٹ دیے جا رہے ہیں اور برادری کی بنیاد پہ, لسانیت کی بنیاد پہ, اہلیت کی بنیاد پر تو ہے ہی نہیں. بے شک. تو میرا پیغام ہے کہ سیاسی نفرت کو ختم کریں. دوسری عرض ہے مذہبی نفرت کو ختم کریں. اللہ کے واسطے جن چیزوں کا حساب اللہ نے لینا ہے, ہم حساب طارق جمیل یہ کیوں کر رہا ہے, طارق جمیل یہ کیوں کر رہا ہے, بھائی یہ آپ کا موضوع نہیں ہے. یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. جو چیز اللہ نے کرنی ہے نا اس میں دخل نہ دو. ہاں مجھے کیا کرنا ہے, میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, میں نے اللہ کو جواب کیسے دینا ہے, اس کی تیاری کرو. آپ سوشل میڈیا میں تو دیکھتا نہیں ہوں, سر درد کی وجہ سے میں تھوڑا سا بھی دیکھوں تو میرا درد ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. لیکن ویسے عام جو ہوا ہے کہ سب ایک دوسرے کی برائیاں پکڑ رہے ہیں اور ان کو اچھال رہے ہیں. اوروں کے عیب نہ دیکھیں, محبت سے رہیں, محبت سے رہیں, الفت سے رہیں, درگزر کریں, معاف کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں نہ پالیں.
तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मज़बूत अमल आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, तो मोहब्बत को आम करें तो अल्लाह की बिल्कुल। रहमत में बहुत शुक्रिया मौलाना तारिक जमील साहब, आप पहले रमज़ान अपना कीमती वक्त दिया, हम आपके मशकूर हैं। और यकीनन ही ना मौलाना ने जो मेन बात कही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी यही है कि हम लोग इतनी नफ़रतों में बढ़ गए हैं, सियासी हमारे देखें कितनी हद तक नफ़रतें हो चुकी हैं कि हम भाइयों ने भाइयों को बुलाना छोड़ दिया है। सिर्फ सियासत की बुनियाद पर हम लोगों ने दूरियां पैदा कर दी। और मेरा ख्याल सियासत तो खैर एक डिफरेंट एक स्ट्रेटा है, मगर अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक की अहमियत के हवाले से इतनी खूबसूरत बातें की हैं मौलाना साहब ने। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे उनकी ये लगी है कि अपनी ज़िंदगियों में जो कुछ करना चाहो करो, क्योंकि जवाब तुम लोगों ने देना है। दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत करना बंद कर दो। क्या हो रहा है, हम लोग हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों में जा के कमेंट्स पास करते हैं। आपने कहा किसी का इशू होता है, हम उनके वो बने होते हैं, अलमदार बने होते हैं। एग्जैक्टली। और हमारा अलमिया भी यही है कि हम जो सवालात अल्लाह के अपनी मखलूक से पूछने के हैं वो लोग हम कर रहे होते हैं दूसरों से। तो हम कौन बेशक बिल्कुल हम सबको अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों की खामियों पे उंगलियां उठाएं, दूसरों पर बात करें, दूसरों को नसीहतें कर रहे हैं, खुद हम उस पे अमल नहीं करते, खुद अमल नहीं करें। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। फिर दूसरी एक चीज़ जो बहुत अहम कही है मौलाना ने कि ये जो पूरा रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसकी एक एक लम्हा जो है बहुत कीमती है। और ना ये तो इसको तो रमज़ान को बरकतें हैं समेटें, इसको नेकियों की जश्न बहारा कहा गया है। और अफू दरगुजर करें और माफ़ करें लोगों को। और दिन ही ऐसा है कि आज किसी के घर में कोई इशू है, किसी की माफ़ी के तलबगार हैं, एक दूसरे को माफ़ करें। इस महीने की खूबसूरती का यही राज है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान।